يتقبل الله بالتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار احباب، گزشتہ مہینے حاضری وچ محترم بھائی حیات اللہ صاحب دی حکم دی تعمیل وچ میں حضرت صالح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم دا قصہ شروع کیتا ہے. وہ قصہ کہے سارے ذمے ادھار زندگی ہوئی تو اگلی نشست میں وہ قصہ پورا کرے سا. اج دی حاضری وچ جڑے ضروری مسائل عرض کرنے انہاں دی ابتدا ہے کہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے محرم اور اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے ذی الحجہ. اسلامی پہلا مہینہ بھی قربانیاں نال پورے اور اسلامی آخری مہینہ بھی قربانیاں نال پورے. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوئے تو یکم محرم کو امیر المومنین خلیفہ ثانی امام عدل و حریت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت ہے. اور محرم الحرام دی نامی تاریخ جگر گوشہ علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے. ذی الحجہ دا جڑے ویلے اسلامی سال دا آخری مہینہ آوے 18 ذی الحجہ کو مظلوم مدینہ شہید قرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت ہے. اور اسے ذی الحجہ دی لہکوں حضرت سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام دی قربانی پیش کرن واسطے رب العالمین کی رضا کی خاطر ایک پروگرام ترتیب لیتا. اسلامی سال دی ابتدا بھی قربانیاں نال، اسلامی سال دی انتہا بھی قربانیاں نال.
اور 3 قطرے شریعت کے اندر بڑے بے مثال ہیں۔ نمبر 1، اسے ذی الحجہ دے مہینے دے اندر حج والا فرض ادا کریں حجاج کرام، جہے ویلے کوئی ایماندار موحد بیت اللہ شریف دے سامنے پہنچ دے حج کرن دے ارادے نال اور اپنی زندگی دے پچھلے گناہ یاد کر کے حاجی صاحب دی اکھیاں وچوں ہنجو اٹھاون لگ دے، حاجی صاحب دی اکھ وچوں اٹھاون والا ہنجواں دا قطرہ زمین تے ٹھاندا پا دیجئے، اللہ دے سارے گناہ پہلے معاف کر دے۔ یہ ایک قطرہ شریعت کے اندر بڑا بے مثال ہے۔ اور دوسرا قطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الدم لیقو من اللہ قبل ان یقع علی الارض فطیبوا بها نفسا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی دا جانور جے ویلے کومن لگ دے ہو، قربانی دے جانور دے خون دا قطرہ زمین تے ٹھاندا پا دیجئے، اللہ قربانی پہلے قبول کر دیتا ہے۔ تیجا بے مثال قطرہ انہاں 9 مہینہ وچ شہید دے خون دا قطرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شہید دے خون دا قطرہ شہادت تو بعد زمین تے ٹھاون لگ دے، وہ شہادت دا خون والا قطرہ زمین تے ٹھاندا پا دیجئے، اللہ شہید دا حساب کتاب پہلے معاف کر دے ہے۔ اللہ دین صرف شہید دا قرضہ معاف نہیں تھی بنا، او پچھلا کو ادا کرنا پوسی۔ حاجی دی اکھ وچ اٹھاون والا ہنجواں دا قطرہ ایک بے مثال، قربانی دے جانور دے خون دا ٹھاون والا قطرہ دو اے بے مثال، شہید دے جسم وچوں شہادت تو بعد ٹھاون والا شہادت دا خون دا قطرہ بے مثال۔ اس طرح ایسے قطرے شریعت دے اندر کہ جنہاں دی مثال پوری تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ میں پہلی جی گال عرض کرنی ہوئے ہے کہ قربانی شروع کی تو تھی، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، لیکن شروع کرن تو تھی جدن دا اللہ کریم نے انسانہ کو پیدا کیتا ہے قربانی شروع ہے۔ حوالہ سنو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا میرے سامنے آیت نمبر 27 کھلی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے 2 پتر، ایک دا نام حضرت حابیل، دوسرے دا نام قابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام دے پتروں دا قصہ پڑھ کے سناؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حابیل بھی قربانی پیش کی تھی، قابیل بھی قربانی پیش کی تھی۔ حابیل نے میدان وچ موٹا تاغا تمبا رکھا ہے اللہ دی رضا واسطے، تے قابیل نے پرانی گھاہ دا گڈا بن کے رکھا ہے چٹیل میدان وچ۔ حابیل بھی انتظار وچ، قابیل بھی انتظار وچ۔ اساں دا قربانی دا جانور کونے ہیں، گوشت آپ استعمال کرے دے ہیں، دو سبا غریبہ مسکین اجمڑا چھوڑے دے ہیں، آمی قربانی دا گوشت کھاونا جیس، دوست بام رشتہ دار دے پڑوسیوں کو تقسیم کرنا بھی جیس۔ لیکن پہلے دور میں جو قربانی دا اندازے نہیں، یہ نہ بندہ اللہ دینا کہ کوئی شے قربان کرنا چاہیا میدان دیندہ رکھ چھوڑے دائی، یہ بندے دی شے کو آسمان تو بھا آگے ساڑ کر چھوڑیا، رات کر چھوڑیا، سوابنا چھوڑیا، وہ بندے دی قربانی قبول تھی دی ہئی، دیجے دی شہدوں کو بن من احدہم ولم یتقبل من اللہ خر۔ آسمان تو بھائیے حضرت
اللہ والی ہوئے میں شرطہ سنامی اور کرے جیرے ویلے حضرت حابیل دا دنبا سڑ گیا قابیل دا کھانا گڑھوں میں پیاری ہے قابیل میں تے کو قتل کرے سا میرا قصور ہوئی قال انما يتقبل الله من المتقين حضرت حابیل جواب دیتا ہے میں کو قتل دی دھمکیاں دے بڑھوا لیا شے اللہ قربانی دیوں دی قبول کرے دے جے دے دل دی نیت بھی ٹھیک ہوئے تے شے بھی اعلیٰ تے قیمتی ہوئے میرے دل دی نیت بھی اللہ دی رضا والی ہے شے بھی میری قیمتی ہے تاں قبول تھی گئی ہے اللہ قبول مودی قربانی کرے دے جے دے دل دے اندر تقوی موجود ہوئے اللہ دی رضا بھی ہوئے تے شے یخاف اللہ رب العالمین جے کر دے قابیل میں کو قتل کروا سے اپنا ہاتھ لمبا کیتا ہتھیار میری طرف تے بڑھایا میں حضرت حابیل ہاتھ بن کے بیٹھا ہوں میں تینوں کچھ بھی نہیں آکھنا میں اللہ تو ڈرتا جرا رب العالمین قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے سورۃ المائدہ دا حوالہ کھلا ہوئے انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین میں حضرت حابیل تے کو کچھ بھی نہیں آکھنا میں چاہنا میرے قتل نہ گناہ بھی تیرے سے مل گئے تے تیرے کوئی پہلے بے گناہین پہ او بھی تیرے کھاتے دے اندر لکھی میرا تے جے کرتے میں نو قتل کیتا تو جہنمیاں بھی چوبڑنے سے یا جہنم دی بھاس ظالمہ دی سزا ہے حضرت حابیل سمجھایا بڑے نرم انداز نال قابیل نو ترس نہیں آیا کہ ہوئے اللہ فَتَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ حسد بھی جا کے ضد بھی جا کے قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر چھوڑا قتل کا گھر بیٹھا ایک کائنات کا پہلا قتل ہے اس تو پہلے پوری دنیا کے اندر کوئی قتل نہیں تھیا اور قابیل پریشان تھی گئے جو ڈیڈ باڈی نام کیا کرا لاش کا کیا کرا حدیث پاک سنے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل تھی سے قیامت تک تھیمن والے ہر قتل دا گناہ قابیل دے نام اعمال وچ نال نال لکھی دارا سی کیوں خیال نال مسئلہ سننے سارے جماعتی دوستاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا بندہ نیک کام شروع کر گئے مسجد بنوا گئے مدرسہ بنوا گئے خوہ کھٹوا گئے نلکا نوا گئے جتنے توڑی لوگ فائدہ حاصل کریں دے حاصل بندے کو سلام نال نال ملدہ رسی تے جیرے بندے کے پورے کم دی ابتدا کی دیئے سینہ ماں گھر بڑھوا گیا ہے اللہ کی نافرمانی اللہ قلب بڑھوا گیا ہے جتنے توڑی لوگ گناہ کریں دے رہا سے نا کام شروع کرنے والے کوئی گناہ نال نال ملدہ رسی قتل کوئی معمولی جرم ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہی لقتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں کو قسم اللہ دی جڑے
اللہ کے قبضے دے اندر میں آمنہ بلال دی جان تے جسم ایک مسلمان کو قتل کرنا ساری دنیا کو تباہ کرن تو ہی بڑا گناہ ہے۔ سارے ماحولی کا انسان قتل کیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نے میں کو جہنم کا نظارہ کرایا ہی کا عورت میں کو نظری جہنم دی بھاوچ پیٹ جیسا پھٹا ہوا ہری آدرہ بہر نکلیاں یہاں اپنی آدرہ ہتھاں تے جا کے تدور قدور الحمار ایویں چیخاں ودی مرے دی جہنم دی بھاوچ ایویں کھوتا تے کھڑکا چیخاں مرے داؤں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتوں تریت کون ہے اے مری کون ہے جدے نال عذاب دا معاملہ تھی دا پی ہے۔ فرشتہ جواب دیتا حضرت اے او ظالم عورت ہے یہ بلی پالی ہوئی ایک بیمار بلی نے کہنے شہد اندر منہ چکھت ہے ای عورت کو غصہ ہے بلی کو رسی دے نال بندہ اس جا بلی بکھی تھئیے رومن لگ گئیے میوں میوں کرن لگ گئیے بلی دا رومنا دیکھ کے ای عورت کو زیادہ غصہ لگا لوہے دی سلاخ جہاں کے ماری بلی دے پیٹ دے لوہے دی سلاخ لگی بلی دا پیٹ پانا گیا بلی چیخا مار مار آندرہ بلی دیا بہر نکل آیا تڑپ تڑپ کے بلی مر گئی حضرت 70 سال تھی چکے اے عورت جہنم دے اندر پیٹ پھٹا ہوئے آندرہ نکلی ہوئی چیخا ودی مرے دی ہے اجر تو ہی بلی دے قتل دا حساب ہی پورا نہیں تھیا۔ سارے معاشرے تے ماحول انسان قتل کیے پہنے تھیوان زیر تے زبر نہ بان متا خالق پیش جاپاوی زیر تلے ہوئی ہے تھیوان زیر تے زبر نہ بان متا خالق پیش جاپاوی اندی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر متا کر خدا داوی تھان دولت رب کھس کے تیری متا در در تے پنواوی اندی کار غضب تو ڈر ون خاکی شادا رب رحمت فرماوی۔ یہ پہلا قتل ای کائنات یہ قابیل نے کیتا حضرت حابیل پھرا دا دشمن آئے خون سفید تھی گئے اج بھی حالات دیئے یوسف علیہ السلام دے پھراما حضرت یوسف نال کیا کیتا ہن پریشان تھی گئے لاش دا کیا کرم قرآن پاک دے الفاظ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض یہ میرے سامنے سورۃ المائدہ 6واں پارہ لیریہم کیف یواری سوءۃ اخی ایک کان سامنے آن بیٹھے اپنی چونج نال تے پنجاں نال مٹی دے اندر کھڈا بناون لگی ہے جڑے ویلے کان نے مٹی پٹڑی شروع کیتی ٹویا بناونا شروع کیتا تاں قابیل دے عقل وچ گل لئیے میں بھی میں زمین دا ٹویا کھٹا چاہ اپنے پھراں دی لاش نو پورا چاہ قابیل نے ٹویا کھٹا حضرت حابیل دی لاش نو ٹوئے دے اندر دفن کیتا اتے مٹی برابر کر چھوڑی اللہ کریم نے حابیل تے قابیل دا قصہ کیوں سنایا ہے ہن گل سمجھائے تحفے تھوڑے واسطے حابیل تے قابیل دا اللہ نے قصہ کیوں سنایا قرآن پاک وچ سمجھاؤ تو میں جملہ سناواں رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے مقام سمجھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑا مسلمان قرآن پاک دا ایک مقام سمجھ گنے
اللہ کو 1000 رکعت نفلیاں دا ثواب عطا کرے دے۔ تو سارے بھائی سارے دوست دل دی کھڑکیاں کھلے، اے جملہ سمجھ آ گیا، آمنہ دلان دا فرمان سچے، اللہ 1000 رکعت نفلیاں دا ثواب عطا کر دے سی۔ تیار بھائی ایک قصہ اللہ نے کیوں سنائے حابیل تے قابیل دا؟ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمائے اس صورت اس مقام تے جہاد دا مسئلہ چلتا بھی ہے، مسئلہ جہاد دا شروع ہے، اللہ وچ حابیل تے قابیل دا قصہ جو سنایا ہے، جن میں قابیل حملہ کرن لگے قتل کرنے واسطے، حضرت حابیل ہاتھ بن کے بیٹھا ہوئے، حضرت حابیل نے ہتھوں کو نہیں ہلایا، حملہ کرے دا بھی ہے اپنا بچاؤ بھی نہیں کیتا، حضرت حابیل اپنا دفاع بھی نہیں کیتا۔ اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا مسلمانوں، کہیں بندے نال ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کہیں بندے نال تساں زیادتی دا سوچنا بھی نہیں، ظلم دا سوچنا بھی نہیں، لیکن جڑا بندہ تیرے نال ظلم کرن لگے، جڑا بندہ تیرے نال زیادتی کرن لگے، کم از کم اپنا بچاؤ تو کرنا ہے، اپنا دفاع تو کرنا ہے۔ اگر تساں اپنا دفاع تے بچا نہ کیتا، حضرت حابیل وانگو مارے ویسو، زیادتی نہیں کرنی، اپنا بچاؤ تو کرو۔ اس واسطے اللہ نے قصہ سنایا، اپنا بچاؤ کرنا ضروری ہے، اپنا دفاع کرنا ضروری ہے۔ میں مسئلہ جرا سمجھانا چاہنا ہوں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شروع نہیں تھی، قربانی حضرت آدم علیہ السلام دے دور تو آندی پئی ہے۔ حابیل بھی قربانی پیش کی تھی، قابیل بھی قربانی پیش کی تھی، لیکن طریقہ یہ ہے آسمان تو پھا آگے ساڑ لے دی آئی۔ اس امت اللہ کا روم تبدیل کر چھوڑا، پچھلیاں جتنی بھی سختیاں ہن ساری اللہ نے دور کر چھوڑیاں۔ یہ کپڑا ہے، پچھلی امتاں وچ کپڑا ناپاک تھی ونجیا، دھوڑ دا حکم نہیں، ناپاک جانو کٹ چھوڑو تے باقی کپڑا استعمال کرو۔ پچھلی امتاں وچ نماز پڑھنی ہوئے ہاں، اللہ دے گھر تو علاوہ بہر نماز پڑھن دی اجازت نہیں، مسجد نماز ادا تھیونی اس تو بہر نہیں۔ جس ویلے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا دور آیا، قالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے میرے واسطے تے میری امت واسطے ساری زمین نو سجدہ گاہ بنا چھوڑے۔ پاک زمین تے سر رکھنا بندے دا کم ہے، عبادت قبول کرنا رب العالمین دا کم ہے۔ پچھلی امتاں وچ بندہ بیمار ہے، وضو کرے موت دا خطرہ ہے، شریعت آکھے نہیں وضو کر تے تاں نماز پڑھ، پانی نہیں ملتا، بغیر وضو تے نماز پڑھن دی اجازت نہیں۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا دور ہے، آپ فرمائے کوئی پریشان تھی من دی لوڑ نہیں، بندہ بیمار ہے، وضو کرے تکلیف زیادہ تھی دیئے، پانی نہیں پیا لگتا، پاک مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کرنا بندے دا کم ہے، بندے دے پاک عمر دے فیصلے کرنا رب العالمین دا کم ہے۔ آسانیاں پچھلی امتاں وچ کوئی بندہ روزہ کھولن تو بعد سمجھیا، میں مثال دینا 7 بجے روزہ کھولا ہے، 5 منٹاں تو بعد نیندر آ گئی ہے، جڑے بندہ جاگے اگلا روزہ شروع تھی گیا ہے۔ اس امت وچ سہولت صبح صادق تک کھاون پیون دی اجازت ہے۔ میرے الفاظ بڑے محتاط بول رہے ہیں، میں لوس ٹاک دا مخالف ہوں، رب ساتھی غور کرے۔ پچھلی امتاں وچ رمضان شریف دے اندر انسان رات دے ٹائم گھر والی دے قریب نہیں بن سکدا،
بیوی دے قریب اینا حرام آئی، لیکن اس امت واسطے اللہ سہولت کر چھوڑی، رمضان دی رات اللہ نے حلال کر چھوڑیاں، سہولت ہی سہولت۔ پچھلی امتاں وچ زکات ادا کرنی ہوئے چوتھا حصہ زکات دیونی پوندی گئی، 100 وچوں 25 روپے، اس امت وچ 40واں حصہ 100 وچوں 2.5 روپے، تے وہ بھی سال بعد، سہولت ہی سہولت۔ قرآن پاک دے لفظ وَيَزَوَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ میرے سامنے نام پارا سورت دا نام سورت العراف، یہ میں سورت العراف کھولی ہوئی ہے، یہ میں انگلی رکھے ہوئے در نمبر 157 دے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن نال اللہ نے پچھلی امتاں والیاں ساریاں تکلیفاں دے سختیاں ختم کر چھوڑیاں۔ جرا مسئلہ سنامن غور کریں، یہودی آگیا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دیچ، اس اللہ دے سچے نبی ہو جی یہودی آکھن لگے ان اللہ آہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار۔ یہ میرے سامنے سورت آل عمران کھلی ہوئی ہے، چوتھا پارا، یہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ یہودی آکھن لگے تساں سچے پیغمبر ہو جی جانور رکھو میدان وچ، بات سمجھ رہی ہے؟ اساں یہودیاں دے سامنے میدان دے اندر جانور رکھو، آسمان تو آ کے جانور کو ساڑ دیتا، تہاڈی قربانی قبول تھی گئی، اساں سمجھنے جو تساں اللہ دے سچے رسول ہو، کیوں جو اللہ نے ساڈے نال معاہدہ کیتا ہوا ہے، میرے پیغمبر نو تاں سچا من ہے جو آسمان تو آ کے مودی قربانی نو ساڑ چھوڑے، جانور رکھو کھا کے ساڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتا، جو اللہ کی طرف جواب پھر کے جبریل نازل تھی گیا۔ اللہ کریم فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم۔ اے حوالہ یہودیوں، میں جانور رکھے نا میدان وچ، کیوں کو ساڑے تو سمے کو سچا نبی مننا ہے جی اے دسو میرے تو پہلے بے شمار انبیاء کرام بھی آئے ہن، انہاں بھی تواڈے سامنے قربانی دے جانور رکھے ہن میدان وچ، بھانے آ کے آسمان تو قربانی دے جانور نو ساڑ دتا آئی۔ اے دسو جڑے ویلے رسول دے سچے ہون دی نشانی پوری تھی گئی، فالما قتل تساں انہاں نبیاں نو قتل کیوں کر چھوڑا ہے؟ معلوم تھی کہ تساں بے ایمان ہو۔ اگر میں بھی قربانی کا جانور رکھا، آسمان تو آ کے ساڑ چھوڑا، پچھلے نبیاں نو قتل کرنے والے ہو، تساں میں آمنہ دے لال دی نشانی کیویں مننی ہے؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ پچھلی امتوں دی قربانی کے ساڑ چھوڑے دی ہے، ای امت واسطے اللہ آسانی کر چھوڑیے، اللہ دی رضا واسطے بندہ جانور لٹاوے، قربانی دا جانور ذبح کرے، شے بھی قیمتی تے چنگی ہوے، کے آسمان تو سڑے سی نہیں، خالی قربانی دے جانور دا خون دا قطرہ زمین تے ڈھامن لگ سی، ڈھامنا پا دیجے، اللہ کریم قربانی پہلے قبول کر گھن سی۔
مسئلہ سنو، مسئلہ تو کو انوکھا نہ لگے، جرے بندے کو جانور سبا کرن دی ڈان دیے، مرد آپ کو وے عورت کو طریقہ دے، عورت بھی اپنی قربانی کا جانور آپ سبا کرے. سمجھے بیٹھے ہو؟ مرد آپ کو وے تے عورت آپ کو وے. مرغی مرتی پئیے، مرد کو نہیں بتا حرام تھی گئی، عورت کو سکتی تے پٹھی نہیں کیوں بھائی؟ نہ عورت مسلمان نہیں، وہ نہیں کو سکتی. یہ کئی لوگوں کو مسئلہ سمجھایا بے عورت جانور سبا نہ کرے، عورت مرغی نہ کوئے، کیوں بھائی؟ عورت مسلمان نہیں. بسم اللہ پڑھ کے اللہ دا نام چاہ کے تکبیر پڑھ کے مرد ذبح کرے تبھی حلال ہے، عورت ذبح کرے تبھی حلال ہے. اگر عورت کو قربانی کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اگر قومن والا بندہ محرم ہے جہدے نال شریعت وچ عورت دا نکاح نہیں ہو سکتا، ابا ہے، پتر ہے، بھرا ہے، چاچا ہے، ماما ہے. میں مثال دینا، یہ محرم عورت انہاں تو پردہ نہیں. اگر جانور قومن والا محرم بندہ ہے، قربانی کرنا لی عورت کو چاہیے آپ قربانی دے جانور دے نال کھڑوے. مرد قربانی نہیں کر سکتا، طریقہ نہیں آتا، آپ نال کھڑوے. کیوں؟ یا آپ ذبح کرے یا آپ نال کھڑوے. کیوں؟ ادھر جواب قرآن چھوٹے من لگا کہ میرے سامنے پہلا پارا سورت کا نام سورت البقرہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہ حال ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اللہ کا حکم ہے کوئی گاں کو چھوڑو. کیا بولتا ہوں کیا کھم کیشے کو گاں نہیں بھائی، کوئی گاں مانا سمجھو بکرا رکھے رہے، کوئی گاں کو چھوڑو. کیری شے کوئی گاں. جتنی بھی عمر ہوئے، جینا بھی رنگ ہوئے، چھوٹی یا بڑی ہوئے، کوئی گاں کو. قالوا اتتخذنا ہزوا. قوم والے آکھن لگے اللہ کا پیغمبر سارے نال مذاق تو نہیں پیا کرے گا تم؟ مذاق اللہ کا حکم ہے. قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین. اللہ دی پناہ، شریعت کے معاملے وچ مذاق کرنا تو جہلوں دا کم ہے. میں معاذ اللہ کو جاہل تا نہ، میں تا اللہ دا نبی ہاں. کوئی گاں کو پہنچا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. قوموں نے آکھن لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام تساں دعا کرو اللہ دی بارگاہ وچ اللہ اے تک کم از کم دساوے گاں دی عمر کتنی ہونی چاہیے. اللہ عمر آکھی ہے کیا بولتا ہوں مسئلہ سمجھنا ہے نا. اللہ عمر آکھی ہے کوئی گاں کو پوچھا. ادعو لنا ربک، تساں دعا کرو. مسئلہ سمجھ آ گیا، جیدے بندے تو دعا کراونا جیسے. اے کھولی بیٹھا میں سبق روک چھوڑے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، کہاں پہ گیا، بارشاں بند تھی گئیاں، صحابہ کرام دی جماعت کو نال لا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف دے پہروان پہنچے میدان وچ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے چاچا جان
حضرت تساں دعا کرو اللہ رحمت دی بارش دے وے، تساں ساڈے تو بڑے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے ہو، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک، حدیث دے لفظ حضرت عمر کھن گی اللہ جس ویلے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے جیندے ہن، اسا حضور سائیں تو ان کے دعا کرویں دے ہوندے آسے، اور آپ دنیا تو چلے گئے، اور حضرت عباس تو دعا کرویں دے پہ، تو سب دعا کرو جو اللہ رحمت دی بارش دے وے۔ میرے لکھا ہے دوست، کوئی زندگی دا پتہ نہیں ملاقات تھی وے یا نہیں، حضرت عباس نے بھی نہیں آکھا، صحابہ کرام نے بھی نہیں آکھا، حضرت عباس تو دعا کیوں کرویں دے پہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی حجرے وچ آپ دی قبر پا کے نبی سونے دی قبر تے ون کے دعا چا کرویں دے ہیں، کہ صحابی نے بھی نہیں آکھا۔ جاگتے بیٹھے ہو نہیں کرنی ہوں حاجیاں دی فلیٹاں شروع ہوئی، جڑے حاجی صاحب حج کر کے آوے، جڑا حاجی صاحب کو کے آکھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر پاک دیکھ کے آیا، بالکل جھوٹے، سینکڑا سال گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور کہیں بھی نہیں ڈٹھی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا زمانہ آئی، صحابہ کرام تو بعد انہا حضرت عائشہ دے حجرے دے چار چپھیروں لکڑی دی دیوار بنوا چھوڑی، پانچ کونا والی دیوار بند دی بند، عمر ابن عبدالعزیز دی لکڑی دی دیوار دے باہوں نور الدین زنگی بادشاہ نے دیوار بنوائی ہے، پانی تک سیساں پہ لئی ہوئی دیوار، نور الدین زنگی دی دیوار دے باہوں ترکی بادشاہ نے دیوار بنوا چھوڑی ہے، بند دی بند، ان ترکی علی دیوار دے باہوں جاری لگی ہوئی ہے، ترکی علی دیوار تے سابے رنگ کا پردہ دھتا ہوئے ہے، لکڑی دی دیوار، نور الدین زنگی دی دیوار، ترکی بادشاہ دی دیوار، کوئی کھڑکی نہیں، روشندار نہیں، سوراخ نہیں، دروازہ نہیں، سینکڑا سال تھی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر پاک نو کہیں بھی نہیں لکھا۔ آج دا حاجی صاحب کی نے آگے آخلا بھی ہے میں حضور صحیح دی قبر دیکھ کے آیا، اگلا جملہ سوائے دین جھگڑے دا نام ہے، دین تا پیار محبت دا نام ہے۔ جیرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عباس تو دعا کرواون لگے، میرے دیکھو تا حضرت عباس تو دعا کرواون لگے، بارش واسطے دعا منگو، اون ویلے تا حضرت عائشہ دے حجرے وچ نبی سونے دی قبر بھی سامنے نظر آندی آئی، لیکن کہیں صحابی نے، حضرت عمر نے، حضرت عباس نے نبی سونے دی قبر تے ون کے دعا دا نہیں آکھا۔ سارے علاقے جو حاجی صاحبان حج تے ویندے پئے، لوگ کہتے ہیں کہ حضور صحیح دی قبر تے من کے میرے واسطے دعا کروایا، میرا بھائی اے عقیدہ صحابہ دا نہیں، یہ صحابہ کرام دا عقیدہ ہوگا۔ وفات تو بعد بھی آمنہ دلال سارے واسطے دعا منگ دے لوں، تو حضرت عباس تو دعا کرامن دی کیلی لوڑ رہی، نبی سن دی قبر تے من کے دعا کیوں نہیں کروائی؟ سبحان اللہ، میں سبق روک چھوڑا ہے، جھگڑے چلے بندے، دین کو جھگڑے دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تھی ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے وچ ترے
صلی اللہ علیہ وسلم دی تدفین تھئی رہنی اتبار 3000 صحابہ کرام نے حضور دا جنازہ پڑھے جسم مبارک اٹھائی پی رہی ہے حضرت عائشہ دے حجرے وچ 8 بندے لاڈا بندے 15 بندے جتنے بھی حجرے آ سکتے ہیں جنازہ پڑھتے گئے تے نکلتے گئے جنازہ پڑھتے گئے تے ٹرتے گئے ترے نہارا جنازہ پھیندا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا 3000 صحابہ نے آپ دا جنازہ پڑھا آپ دے فوت ہون تو بعد صحابہ اختلاف تھی گیا اختلاف یہ تھی ہے جو مسلمانہ دا خلیفہ کون ہونا چاہیے میں دیکھو گا مہاجرین کھن گے ساریاں بڑیاں قربانیاں خلیفہ سارے جو ہونا چاہیے انصارہ کھن گے قربانیاں ساریاں بھی تھوڑیاں تو نہیں سارے جو خلیفہ ہونا چاہیے میٹنگاں شروع تھی گئیاں اجلاس شروع تھی گئے میں دیکھو تھا کہیں صحابی بھی نہیں آکھا اختلاف کرنے کی ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک سامنے موجود ہے حضرت عائشہ دے حجرے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کرنا مبارکہ نال سن دے بھی ہن انہاں اکھیاں مبارکہ نال دیکھ دے بھی ہن ای زبان مبارک نال جواب بھی دے دینا اختلاف کیوں کرے دے پہ ہو کون خلیفہ ہوئے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن دے بھی ہن دیکھ دے بھی ہن پتہ بھی ہے نبی پاک کو من کے پوچھ کہنے ہیں تو خلیفہ کون ہوئے کہیں صحابی نے بھی بن کے نہیں پوچھا پوچھا اختلاف صحابہ کرام میں اختلاف تھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی میں دیونا چاہیے کپڑے لہا کے غسل دیونے یا کپڑا سمیت غسل دیونے کوئی کچھ آنکھے کوئی کچھ آنکھے کہیں صحابی بھی نہیں آکھا اختلاف کیوں کرے دے ہو آمنہ دلال کو پوچھ دے جہاں تو ابو کی میں غسل دیونا چاہیے صحابہ اختلاف تھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک دفن کتھا کرنا چاہیے کئی صحابہ کھنگے مکہ مکرمہ کھنوینے ہیں جنت المعلی دے اندر دفن کرنا چاہیے کئی صحابہ کھنگے نہیں جنت البقیع دفن کرنا چاہیے کئی صحابہ کھنگے بیت المقدس کھنوینے ہیں اتھا دفن کرنا چاہیے کئی ہزار انبیاء کرام اتھا دفنن کوئی صحابی کچھ آکے کوئی کچھ آکے کہیں صحابی بھی نہیں آکھا آپ دا جسم بارک سامنے ہے نبی پاک قرآن کے پوچھ گھنے ہیں تو ساڑھ سو دفن کتھا کرنا چاہیے سوال سنتے آندے ہو جھگڑے چاہیے بندے ہو رولے چاہیے بندے ہو دین کو جھگڑے دینا ہے صحابہ کرام میں اختلاف پیدا تھی گیا آپ کی قبر کے نہیں بناونی چاہیے کئی بندے اکھن کے سامی علی قبر ہوئے مدنی سامی علی قبر سمجھے دے ہو کہ نہیں قبر کھڑ کے نا پاسے کول پڑے دے ہیں جا اسی میت کو رکھ چھوڑے دے ہیں سارا جرا میاں والی دا علاقہ ہے ادھا ضلع ساڑا ریت لاتے سہرائیے اتھا سان چیرویں قبر بڑے دے ہیں میرے ہاتھ دیکھو انہیں چیرویں قبر بڑھائی وچالے میت کو رکھا چاہ اتھا پکی زمین تہے کو نہ سامی علی قبر بڑھ نہیں سکتی کئی صحابہ کھنگے سامی علی قبر بناونی چاہیے کوئی صحابیہ کھنگے چیرویں قبر بناونی چاہیے جنہیں کشتی ہو دیئے کہ صحابی اے نہیں آکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھ گھنے قبر کے جئی ہوئے میری اگلیاں دیکھو سارے ساتھی گھڑ سیر چاہو مہربانی کرو دعا بھی آپ تو بن کے نہیں کروائی
خلیفہ کون ہوئے نہیں پوچھا، غسل کیویں دینا ہے نہیں پوچھا، دفن کتھاں کرنا ہے نہیں پوچھا، قبر کے نہیں بناونی ہے نہیں پوچھا۔ یہ صحابہ کرام دا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات تو بعد سنتے بھی نہ کرنا مبارکہ نال، دیکھتے بھی نہ کیا مبارکہ نال، جواب دے دن زبان مبارک نال، صحابہ نے فیصلے آمنہ دے لال تو بن کے کیوں نہیں کروے؟ سبحان اللہ۔ تو میرا مسئلہ سمجھے تھا میں کوئی جواب لے میں تو واسطے دعا مانگنا اللہ کا کو رحمت نال نواز چھوڑے اونچا جواب نہیں ہے۔ یہ جڑے اختلاف تھی آئی غسل کیویں دے او دفن کتھا کرو خلیفہ کون ہوئے قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک دفن ہو گیا ہے ٹھیک ہے پہ او اونچا جسم مبارک دفن ہو گیا ہے جسم تو سامنے ہے لوگ خون جھگڑے چاہیے بندے تکڑے تھی گئے سارا عقیدہ صحابہ میں الحمدللہ۔ اللہ کریم فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ پہلا پارہ آخری صفحہ سورۃ البقرہ۔ ہدایت بندے کو تامل سی جو ایمان و یقین صحابہ کرام والا ہویا۔ وہ میرا ایک جملہ سن گے نا وقت میں سبق دیا نا ساری حدیث کی کتاباں وچ بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، موطا امام مالک کہ ایک حدیث کی کتاب وچ ایک بھی صحیح حدیث ایجائی نہیں کہ صحابی حضور سیدی قبر دیوان کے دعا کروئی ہوئے ایک بھی صحیح حدیث نہیں۔ اصل کی بھی حاجیاں کو آدھے پہ حضور دی قبر دیوان کے میرے واسطے دعا کروئے یہ عقیدت صحابہ دا نہیں۔ جیدے تو دعا کرامنا جیسے جیرا ایماندار فون تھی بجے اندے واسطے دعا کرنا جیسے قومہ کھڑنگی اللہ دے پیغمبر دعا کرو اسا گان تک کونے ہیں گان دی عمر کتنی ہوئے سبب یاد ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا انہو یقول انہا بقرۃ اللہ فارض ولا بکر عوان بین ذالک فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ نہ بالکل چھوٹی ہوئے نہ بالکل بڑھڑی ہوئے جوان ہونی چاہیے درمیانی عمر علی کرو نا اللہ کا جو حکم ہے اور عمر کا بھی پتہ لگی ہے درمیانی ہوئے جوان نہ چھوٹی تے نہ بڑھڑی۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها۔ آخنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرو اللہ دی بارگاہ وچ اللہ اے دسے گاں دا رنگ کیڑا ہوے۔ اساں بھی نہیں چھوڑنا کوڑے کو گھر تو نہیں پہنچاونا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائے اللہ کا اعلان ہے پیلا رنگ ہوئے تے پیلا ہلکا بھی نہ ہوئے شوق پیلا ہونا چاہیے تے اندے جسم تے کہیں جسم تک کوئی دوسرے رنگ کا دھبا تے داغ ہی نہ ہوئے۔ ایک کھانا لے خوش تھی منجر ایڈا سونا پیلا رنگ عمر دا پتہ بھی لگیے درمیانی رنگ دا پتہ بھی لگیے شوق پیلا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ آخر لگے موسیٰ علیہ السلام دعا چا کر اللہ اے تدسے او کام کم کرا کرے دی رہی ہوئے نہ دوسرا دو دسو گاؤں دا کیرا کام ہے
کہ کوئی سوال ہے کہ گاں کام کیرا کرے دیرے میں گاں دا کیرا کام ہے انشاءاللہ ہن اساں سیدھے رستے تے پہنچ ویسوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام دی قوم والے انشاءاللہ نہ آنکھ دے تو قیامت انہی میں سوال کرے دے رہے نا چلو انشاءاللہ جو آنکھانے چاہ جی کم کیرا کرے دے رہی ہو یہ تو دسو قال انہو یقول انہا بقرت اللہ ضرول تسیر الارض ولا تسکی الحرس مسلمت اللہ شیعت فیہا قالوا الآن جئت بالحق اللہ فرمائے امگاں کو کھوچوں پانی کٹھن واسطے بھی استعمال نہ کیتا گیا ہوئے لوگاں تے ڈاند کھو دے اتے جھوڑے دن چاہ پانی کٹھے دن ڈاند تے گاں پھر دیئے تے پانی نکل دے نمبر 2 حال دے اندر چکڑ کے زمین پٹن واسطے بھی گاں کو استعمال نہ کیتا گیا ہوئے خیر گاں تو نہ کول کیتی ہائی بھی درمیانی عمر علی رنگ بھی شوق پیلا آئی حال چلاون واسطے کھوچو پانی کٹھن واسطے استعمال بھی ان کو نہیں کیتا گیا کہاں تک اب گئی ہے ان کو ان ڈر گئے میں نہ کو دا جی تو کو میں نہ کو دا بھائی تو میرے کو نہیں کوئی دی اللہ فرمائے دے فَزَبَهُوهَا وَمَا قَادُوا يَفَعَلُونَ یہ آیت ہے گاؤں نہ بولتا چھوڑی لیکن قوم واسطے تیار نہ تے اللہ دی مرضی ہے میں اللہ ایک قربانی تو دے ہتھ کرامنی ہے تو کہ توڑے دل وچوں گاں دی عزت عظمت احترام نکل ونجے اخیر گاں کومڑی پہ گئی میروڑی خیر قربانی کا جانور بندہ آپ کیوں کوئے آپ کومڑ دی ڈاہ طریقہ نہیں آگا نال کیوں کھڑوے تاکہ دل وچوں مال تے پیسے تے دنیا دی عزت نکل ونجے دل وچ محبت تے پیار ہوئے تو صرف اللہ دی ذات دا آپ کیوں کومڑ دا حکم ہے دل وچوں مال دی محبت نکلے تے رب ذوالجلال دی محبت ہوئے ایک مسئلہ مکمل ہو گیا اور 3 مسئلے میں سنا چھوڑے دوں نیت اللہ دی رضا علی ہوئے شہ قیمتی ہوئے محبت مال دی نہ ہوئے محبت رب ذوالجلال دی ہوئے تے اساں جڑیاں قربانیاں کرے نے اے میرے سامنے تریوی سپارہ سورت نا سورت صافات رب حبلی من الصالحین آیت نمبر 100 سورت صافات تریوی پارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال تک اللہ دی بارگاہ دعا کرے دے رہے رب اے میرا پروردگار میں کو اپنے دربار وچوں نیک لڑکا تاں کرے ہاں میرا جملہ سنائے میں دوستاں کو جملہ سنائے نہ ہونا اتھائی میں سنایا ہوئے تباد یاد کرو چاہ دل دی کھڑکیاں کھولنی ہیں یہ آیا تھے اور رب حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر منگل واسطے رب نو حقل ماری اللہ کا نام کون اونچا چیسی اللہ کو دنیا آخرت دی رحمتہ نال مالا مال کر ایت میرے سامنے ہے ابراہیم علیہ السلام پتر کہنے کول منگا ہے اللہ میں نہ سننا چاہتا کہنے کول منگا ہے
قربانی عقیدہ قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا تے قربانی والا عمل قبول او بندے دا تھی سی جدا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہویا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ اولاد دے بنوالا صرف اللہ ہے. میں قرآن چاہیے بیٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ دے سچے ولی دی جتی سارے سر دا تاج اللہ دے سچے ولی دے قدمہ دی مٹی میری اکھی دا سرما جے کو اللہ دا قرآن ولی آکھے جرا بندہ کو ولی نہ منے جرا ایجے ولی دی بے ادبی تے توہین کرے وہ بندہ مسلمان نہیں. اولیاء کرام دی عزت ادب پر حق لیکن اولاد خزانہ دا مالک ہونا صرف اللہ کریم دا حق. ساڈے ضلع پکھر دی تحصیل کلور کوٹ سنا سنی بندے ہو سو کلور کوٹ ایک آدمی ہے جہدے 24 پوترے سنتے بیٹھے 24 پوتر ہی ابے نے بے نیاز ہے کون پوچھ سکتے ہیں. سارے میاں علی جی ایک چھوٹا جڑا قصبہ حافظ آباد ہے چھگیاں والا بندہ اتھاں اڈے تے ڈیرا آن لایا سارا ایک دوست بن کے ملاقات کرا ایک عورت ہے جڑے چھگیاں والے بندے انہیں ڈیرا لایا کچھ والا رہے وقت منگتے پندے تے وقت کوتے ٹر پے ایک عورت ہے انہاں دے 34 بال کتنے آنکھیں ایک عورت بھائی عبد المنان سادے دوست ہی وہ بن کے انہوں نے چونکہ پردے تے ہن کو نہ آکھے میں جو سنا میں تا ملاقات تے بن بڑا عورت بیٹھی ہے کہ انہیں معلوم تھی گئی عورت دی شادی نہیں تھی آؤ جی ایڈی جوان 34 بال بندے چھوٹے موٹے بھجے رک دے وہ زنانی تے عورت آکھن لگی پہلے خامد نال میں شادی کی تھی اللہ میں کو 18 بال دیتے ہیں وہ خامد فوت تھی گئے دوسری شادی اسی جو اللہ 16 بال دیتے ہیں 34 بال ہی عورت دے اچھا دسو جان اللہ دے سکتا ہے بے شک دے سکتا ہے بے شک کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. تے جیرے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تو پتر منگا کہندا واسطہ وسیلہ بھی نہیں دیتا نہ تے کو فلانے دا واسطہ ہے میں کو پتر دے وے ہاں فلانے دا وسیلہ ہی میں کو اولاد دے وے ہاں بغیر واسطے وسیلے دے اللہ کو اولاد منگنا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ ہے. اے عقیدہ ہویا تاں قربانی عمل قبول تھی سی. رب 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 اے جملے سنو چاہ غیرت مند دوستاں سے جملہ سناون لگا کہ غیرت مند بندے کو پوچھو تیرے پتر کتنے بھرا کتنے پتریر کتنے استاد جی تواڈے شاگرد کتنے پیر صاحب تواڈے مرید کتنے خوش تھی کہ جواب دے سی تے کہ غیرت مند بندے کو پوچھو تیرے والد کتنے. ساڈا میاں علی دا علاقہ ہویا تا قتل عام شروع تھی ویسی تے کو حیا ہی نہیں آیا میرے کو پوچھتے ہیں جو والد کتنے کیوں نسب دے حلالیاں واسطے جسم دے حلالیاں واسطے نسل دے حلالیاں واسطے اب ہی کو ہے اب دا من ابا جسم دے حلالیاں واسطے اب ہی کو ہے تے عقیدے دے حلالیاں واسطے رب ہی کو ہے. سبحان اللہ. جسم دا حلالی بندہ اب دوسرا برداشت نہیں کرے گا تو عقیدے دا حلالی بندہ رب بھی دوسرا برداشت نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر منگا اللہ نے 86 سال دی عمر وچ حضرت اسماعیل علیہ السلام دیا پتر عطا کر چھوڑا. فبشرناہ بغلام حلیم بڑا حوصلے نہ پتر مل گئے. حضرت
اسماعیل علیہ السلام اللہ دی قدرت اجن حضرت اسماعیل کو رج رج کے چما نہیں، رج رج کے ہاں نال لایا نہیں، رج رج کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر کو ڈٹھا نہیں۔ اللہ فرمایا مکہ شریف بن کے چھوڑا ویران مقام تے ملک شام چٹڑے پتر کو چاہتا نے اما دی حضرت حاجرہ کو نال گھدا نے ٹر پین خدا کا قافلہ جو مشتمل ہے 3 جانوں پر، مؤثر جن کو ہونا ہے زمین و آسمانوں پر، چلا جاتا ہے جو تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے ترجیح موت کو انسان جینے پر۔ مکہ شریف کے اندر پہنچے ملک شام یوں سفر کرن تو بعد معصوم بچہ حضرت حاجرہ دے حوالے کیتا نے، پانی دی مشک بھی بھری ہوئی دیتی نے، پنڈ دے دانے تھوڑے جتنے ستو حوالے کرن تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا فی امان اللہ۔ اور بخاری شریف کی حدیث سناون لگا، چہرے میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس منجن لگے، حضرت بی حاجرہ پریشان تھی گئی، آخر لگی حضرت میں تو عزت لوگ تو اپنی عزت واسطے جان قربان کر چھوڑے دن، تو سمے کوئی ویران مکان تے چھوڑی میں دے ہو، کوئی بندہ نہیں، آبادی نہیں، نہ نشان نہیں، کہ درخت دا کالے سیاں پتھر، میں کلی میرا معصوم بچہ کعبے شریف دے گولو چھوڑ کے میں دے پہ ہوں۔ اللہ فرمائے میرے خلیل زبان نال بیوی کو جواب دے ورنی اجازت بھی نہیں، ساکو مفتی قرآن مل گیا، اسلام مل گیا، قدر نہیں۔ جلتا ہے جن کا خون چراہوں میں ران بھر، ان خمسدوں سے پوچھ کبھی قیمت سہر، مصیبت عین راحت ہے، کاش تو سب اردو سمجھ دے ہوں گے، مصیبت عین راحت ہے، اگر ہو عاشق صادق کوئی پروانے سے پوچھے کہ چلنے میں مزہ کیا ہے۔ اللہ فرمائے زبان نال بولنا بھی نہیں، بیوی نال چپ کر کے ٹرے میں بخاری شریف لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری ڈاڈی حضرت حاجر نے پچھو حقل ماریے، میرے نال گل بات نہیں کریں دے، اتنا تو میں کو دسی ونجو اللہ امرک بہذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی مرضی نال چھوڑی میں دے ہو اس ویران مقام تے، یہ اللہ دا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کی تے نام اپنی مرضی نال تو گناہ چھوڑی میں دا، اللہ دا آرڈر ہے، قربان ونجا حضرت حاجرہ ایمان توں فرمان لگی وقت چلے ونجو فی امان اللہ اذ اللہ یزیونا، رواہ البخاری۔ کاش تو سا میرے میاں علی دی بولی جان دے ہوں دے، سارے میاں علی دی بولی یہ ہے، حضرت بی بی حاجرہ کھن لگی اللہ دے حکم نال میں کو چھوڑی میں دے ہو ویران مقام تے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے ونجو، میں کو یقین ہے اللہ ساری کنڈ کدئی نہ لگن دے سی۔ سبحان اللہ، یہ بولی بھی سمجھ آئیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ٹر پہ دوسرے فرلانگ دا فاصلہ ہے، اونچا دا نائے مقام مدعا، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، ساتھی میں کو گر گئے مقام اچھا ہی ہوئے، ادھر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگیاں، اللہ نے سامنے عرض کی تانے اللہ ہون تو میں کافی پرے نکل آیا، ہون تو میں کو پتر بیوی نظر نہیں پیاں دی، اجازت ہوئے
اسے پاسے منہ کر کے دعا کا منگا چاہ اللہ فرمائے اجازت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگیاں میں ہی دعا تو سا دوستانو سنینا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. آیت نمبر 38 دعا مانگتے بین ابراہیم علیہ السلام اللہ میں اپنے پتر کو چھوڑی رہنا بیوی کو چھوڑی رہنا کعبے شریف دے کول کیوں چھوڑی میں نہ لیوں کی مسلح تاکہ یہ نماز پڑھن تیرا کعبہ آباد رہے. میں مسئلہ روک چھوڑے اللہ کا گھر آباد تھی دے نماز نال تے نماز چھوڑن دا گناہ ہی تو دسی ونجا چوکاں ساریاں آبادین کلاسے آبادین مارکیٹ آبادین اللہ کا گھر ویرانے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دی ایک عورت آ گئی کمدے کمدے الفاظ میں بڑے محتاط بولے سا عورت آکھن لگی حضرت میرے کوئی گناہ تھی ہے تو آدھے کوئی دعا کرا منائیاں تو سن دعا کرو جو اللہ میرا گناہ معاف چا کرے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیڑا گناہ کی تئی میں دعا منگنا اللہ ہی عورت فرنا گناہ معاف کر. حضرت میں نے تو برا کام تھی گئے تے برے کام تو بعد میرا بال پیدا تھی گئے میں اپنے گناہ نو لکاون واسطے اپنے معصوم بال کو ہتھاں نال قتل کرائیاں نہ بال ہو سی نہ گناہ دا پتہ لگ سی یہ بال سامنے ہوندا ساری برادری میں کو آکھیا ہو ظالمہ تیری تا شادی نہیں تھی بال کی میں جم بھی آئی گناہ دے پردہ پاون واسطے پتروں قتل کرائیاں تو دعا کرو جو اللہ میرا گناہ معاف چا کرے. موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ رتا لال تھی گیا اخرجی یا فاجرہ فرماؤ لگے کچھ بد کردار اور نہ فرمان نکل من میرے نظرہ دے سامنے وچوں میں تیری شکل ہی نہ دیکھنا چاہتا ایڈی گناہ گار بھائی نکل. عورت پریشان تھی کہ نکلی اللہ جبرائیل فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کو بھیج چھوڑا. جبرائیل فرشتہ کھنگا میں کو اللہ نے بھیجے اللہ فرمے گا پیے تو سائیں عورت واسطے دعا نہیں کی تھی ای کو کڑ چھوڑا وے میں نے پیغمبر تو اڈا کیا خیال ہے برا کم تے قتل اس تو بڑا گناہ بیا کوئی نہیں دنیا وچ. موسیٰ علیہ السلام حیران تھی گئے زنا تے قتل تو بڑا کیڑا گناہ ہو سکدا ہے. جبرائیل فرشتہ کھانا کا اللہ کا پیغام ہے جان پوچھ کے ہی کو فرض نماز چھوڑنا زنا تے قتل تو ہی بڑا گناہ ہے. اسا کتنے بڑے گناہگار ہیں جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتے لوگ روندے انسان سامنے یہ کاروبار ہی برکت نہیں جی نقصان ہی نقصان اولاد نہ فرمانے بھرا بھرا کا دشمن ہے اسا نماز چھوڑیے اللہ دی رحمت سارے تو منہ موڑے نتیجے اے بے برکتیاں باقو ویلا بھول گئے ہی گھر کا بندہ کماندا ہے تے سارے کھانے ہیں ان سارے نہ کماویں پوری نہیں پوندی اسا اللہ دا سجدہ چھوڑے اللہ دی رحمت منہ موڑ گئی. ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی پتر کو چھوڑی میں نہ بیوی کو چھوڑی میں نہ یہ نماز پڑھ سن تیرا کعبہ آباد راسی. اللہ آمن والے لوگاں دے دلاں وچ خانے کعبے دا تے کعبے والا دا پیار پا دے. کوئٹے دے اندر ایک محلہ ہے کلندرانی
میں پچھلے مہینے اتھا بیان کر رہا ہوں، مسجد نال قبر ہے، یہ قبر تے لکھا ہے یہ قبر والے حاجی صاحب 73 حج کیتا ہے، 70 تے 73 حج، لیکن دل دی تڑپ باتی ختم نہیں تھی، 100 سال تو زیادہ ان کی عمر آئی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے، تے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ حضرت اسماعیل میرا پتر تے ایدی والدہ اتنا دیامن والی اولاد کو فروٹ تے میوے انار مالا مال کر۔ عجیب گال، ابراہیم علیہ السلام میوے منگدے کھڑوتے اولاد واسطے، تے میوے اتھا منگدے پہن جتھاں باغ نہیں، چمن نہیں، کھا نہیں، کالے سیاہ پہاڑ، پانی نہیں، اس ویلے تا زمزم دا چشمہ بھی نہیں نکلا۔ دعا تا دیکھو، فروٹ منگدے پہن۔ تو ضلع رحیم یار خانے کوئی بندہ آمب منگے تکار ٹھیک ہے، میں امبا دے باغی۔ سربودے ضلع بندہ مالٹے منگے تو ٹھیک ہے، مالٹا دے باغی۔ میرپور خاص بندہ منگے کیلے منگے ٹھیک ہے، کیلا دے باغی۔ ساڑھے میاں لی بندہ بیڑا منگے، تو بیڑے دے رواج ہے۔ ہوں تو میں سنا اتھا ہی رواج شروع تھی ہے، میاں نے اللہ جواب جے کرے علاقہ باقی دے اتھا ہی بیڑے دے رواج ہے، تو بیڑا کوئی منگے تو نہیں، تو بیڑا ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام میوے منگدے پہن، اللہ کی تقدیر ہستی کھڑوتی آئی، دعا کو نہیں دیکھنا، سمجھو سمجھو، دعا کا میوہ دی ہے، دعا کو نہیں دیکھنا، چھا کو نہیں دیکھنا، کالے سیاہ پتھر، دعا کو نہیں دیکھنا، چھا کو نہیں دیکھنا، دیکھنا یہ ہے کہ منگن والا کون ہے تے دیون والا کون ہے۔ اللہ دی قسم پوری دنیا جیرا میوہ نہ ملے، مکے شریف دی منڈی ضرور مل گئے۔ اتنا مزیدار اپنے علاقے جو نہیں ہوتا، جتنا ٹیسٹی تے مزیدار مکے شریف پہنچ کے بنوے دے۔ پوری دنیا جو میوے ٹر دینا، جیرے ویلے مکے شریف پہنچ دن ابراہیم علیہ السلام دی دعا بھی نار رل میں دیئے۔ دعا مانگ کے والا ہے۔ کچھ مدت تو بعد اللہ کو اجازت مانگی نے، اللہ میں کوئی اجازت دینے ہاں پتر دی ملاقات کا کراواں مکے شریف وچ، گھراں دی کو ملنا وا۔ اللہ فرمائے اجازت دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات دین۔ ویلے اسماعیل علیہ السلام دی عمر ہے 11 سال۔ حضرت ابراہیم ملاقات کی تھی پتر نال، بیوی نال۔ رات دے ٹائم ستے دے خواب آیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ ایک کھولی بیٹھا آیت نمبر 102۔ سویرے جڑے ویلے اٹھے فرماون لگے میرا پتر اسماعیل علیہ السلام میں خواب ڈٹھے، میں تے کو ذبح کرن لگا۔ عقیدہ رکھے سارے قبر دے ونجن تک میں سمیت سارے مسلمان عقیدہ رکھ رہے، اللہ دے نبی دا خواب غلط نہیں ہو سکتا۔ تو آنے میرے خواب غلط تھی سکتے، نبی دا خواب سچا۔ پتر میں تینوں کومن لگا، فانظر ماذا ترى، جلدی نہ کرے میرا پتر، سوچ کے نسا تیری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، قال یا ابت فعل ما تؤمر، ابا تو اللہ دے نبی ہو، نبی دا خواب غلط نہیں ہو سکتا۔ میں وہ خواب ان کو دے پہ ہوئے، جلدی کرو پا میری گردن حاضر ہے، پوچھن دی دیر کیوں کی دیوے، ستانے دونی
صبر کر کے دکھاونا میدان کام میں علامہ اقبال تڑپا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی مینال پاسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مینال پاسے حضرت ابراہیم پتر کو کھتی ہوئے دینا کومن واسے شیطان انسان دی شکل بن کے بی بی حاجرہ دے کولا کھڑوتا اما حاجرہ تے کو پتہ بھی ہے کہ نہیں حضرت ابراہیم پتر کو کیرے پاس سے گھر گئے حضرت حاجرہ کھڑ گی میں کتا کوئی پتہ نہیں کتھا گھر گئے ابلیسہ کھڑا کا کومن واسطے کھتی میں دینی عقل دی گال کر اب بھائی اپنے پتر کو کو سکتے میں نہ منے دی ابلیسہ کھڑا کا اما کومن کھتی گئے بھائی نہیں ہو سکتا ابلیسہ کھڑا کا واقعی کومن کھتی گئے بی بی حاجرہ کا کی نہیں ہو سکتے جملہ سنے ابلیسہ کھڑا کا کومن کھتی گئے دن اللہ دا حکم اما حاجرہ کھڑا گی اللہ دا حکم دا میں حاجرہ بھی راضیاں شیطان نا امید تھی گئے جنہوں نے حضرت ابراہیم نے دعائے روکن لگے حضرت ابراہیم نے پتھر جہاں کے مارے وقت ابلیس کو آیا روکن لگے وقت حضرت ابراہیم نے پتھر مارے تیسری دفعہ آیا وقت پتھر مارے تیسری دفعہ پتھر مارے شیطان کو اللہ کو اللہ اتنا پسند آیا کہ امت اللہ نے آمن والے حاجیوں سے نمونہ بنا دیتا جبے حضرت ابراہیم نے پتر کو لٹایا قرآن پام دے لفظ فلما اسلما وَأَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ حضرت ابراہیم پتر کو پاسے دے باہر لٹایا اللہ فرمائے دے سمتو حق الماری نادیناہو ایا ابراہیم قد صدق کر رویا میں نے ابراہیم علیہ السلام چھری نہیں چلاونی میں اللہ تعالیٰ پتر نہ کو ہمنا چاہتا میں تا دنیا والا نو تلے دل دا جذبہ دکھاونا چاہتا اور خیال حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں میرا پتر نہ بچے میں رکیاں اور کرو آخری جملے حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں میرا پتر نہ بچے کو چھوڑا حضرت اسماعیل چاہتے ہیں میں کوئی جمعہ مرضی حضرت خلیل دی بھی پوری نہیں تھی مرضی حضرت اسماعیل دی بھی پوری نہیں تھی مرضی رب جلیل دی پوری تھی اگلا جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں میں پتر کو دے ماں پتر نہ بچے تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں میرا پتر بچ بنیے حدیث پاک کی جائے آپ 1.25 سال نہ پتر چاہی کھڑوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام دے ہوتے ہوں گا ابراہیم رکھانے 1.25 سال عمر آئی موتوں بھی پئیے روح نکل بھی پئیے آپ دے ہنجو اٹھا دے پین حضرت عبدالرحمن رکھن کے حضرت تو ساروں دے پے ہو آپ نے فرمایا ہاں القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا عبدالرحمن میں دے دل وچ بڑا غم نے تریچا پتر میرا فوت تھیندا پیا دل وچ غم نے اکھیاں جو ہنجو اٹھا دے پین زبان نال گال او کرساں جے نال اللہ راضی تھی ونجے پتر فوت تھی گیا آمنہ دلال چاہنے ہیں پتر بچ ونجے ابراہیم علیہ السلام چاہنے ہیں میرا پتر نہ بچے فرق سمجھو نا اللہ نے نبی پاک کے پتر کو نہیں بچان دیتا فوت تھی گیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان من بعدی نبی لاش ابراہیم آپ نے فرمایا اللہ میں نے پتر کو فوت کر کے مسئلہ سمجھا دیتا
میرے بعد اللہ نے کوئی نواں نبی نہیں بناونا. یہ میرے بعد اللہ نواں نبی بناونا ہوندا میرے پتر ابراہیم کو جیندہ رکھ کے اسے کو اللہ نبی بناوے. ہاں میرے پتر کو فوت کر کے اللہ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھا چھوڑے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں میں پتر کو چھوڑا. اللہ زبان نہیں تھی مٹتا کیوں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں اللہ نے آمنہ دے لال نو پیدا کرنا ہے. آخری جملہ دل دی کھڑکیاں کھولو. پتر کو لٹایا ذبح کرو. آواز ہے یہ اللہ اکبر اللہ اکبر. بندہ اللہ اکبر آکے نا زمین تے آسمان اللہ نور نال بھر دے دے. ایک باری اونچا تا آکھو چا بات آکھو چا نامی آتی پئی ہے. نامی ای مہینے دی نامی دی فجر تو گھن کے 13ویں دی دیگر تک نامی دی فجر تو 13ویں دی دیگر تک فرد نماز دا سلام پھرے. مرد نے اونچی آواز نال ایک دفعہ کھڑا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. خرج مسئلہ دسنا ساڈی ماں بہنا کو عورت سلام پھیرے فرد دا عورت چھکی آواز نال کھڑا ہے ایک دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مرد اونچی آواز نال عورت چھکی آواز نال فرض دعا بس. حضرت ابراہیم علیہ السلام سنے آواز آئیے اللہ اکبر. تو دے بٹھا لے جبرائیل فرشتہ جنت دمبا گھن کے آ گیا. جبرائیل آکھا اللہ اکبر. حضرت ابراہیم دی زبان وچوں نکلے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تلو حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے بول پہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو جبرائیل دے حضرت خلیل دے حضرت اسماعیل دے ایک کلمے اتنے پسند ہیں اللہ کیا مطلب کامن والے مسلمانہ واسطے نمونہ بنا چھوڑا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. خیال کرے میں کو پرچے دا پہلے پتہ ہوئے پھرانے سوال آمنے وقت امتحان کوئی نہیں بڑھتا. اور تا کرو پہلے جو پتہ ہوئے امتحان ہی نہیں. اللہ فرمائے ان ھذا لہو البلاء المبین. اے بہت امتحان ہے جو پیو کو میں پتر کو. لیکن مسئلہ سمجھ آ گیا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہوتا میرا پتر نہیں کوئی سکڑا پتر کو پتہ ہوتا میری گردن نہ کٹی سی. پتہ امتحان کوئی نہیں بڑھتا. امتحان تا پڑا نہ اپنے کو اگو دا پتہ ہے نہ پتر کو اگو دا پتہ ہے. سارا علم رکھنا والا صرف اللہ ہے. تو یہ بھی مسئلہ سمجھ ہے قربانی دا جانور بے عیب ہونا چاہیے. عیب والے جانور دی قربانی جائز نہیں. کیوں؟ حضرت ابراہیم قربانی کرنے والا بھی بے عیب ہے. حضرت اسماعیل ذبح ہونے واسطے تیار ہونے والا بھی بے عیب ہے. آج جیرے بندے قربانی کرنی ہے عقیدہ بھی شرک تو بے عیب ہوئے تے جانور بھی بے عیب ہوئے تا قربانی قبول تھی سی. آخری میرا جملہ سنو. کپڑا دے 3 جوڑے روزانہ استعمال دے برتن جیرے برتن اساں سال ہر سال گھر لہے دے ہی نے الماری پہ وہ نا کپڑا دے 3 جوڑے روزانہ استعمال دے برتن تے اپنا ذاتی مکان. انہاں 3 شیاں تو علاوہ ہر شے کرنی ہے. استریاں موٹر سائیکل 50 ہزار دے موبائل اے مشیناں کپڑے دھوਣ والیاں اے گڈیاں موٹراں وغیرہ کوئی دکان ہے کوئی پلاٹ ہے اے کاروبار وغیرہ. انہاں 3 شیاں تو علاوہ کپڑا دے 3 جوڑے روزانہ استعمال والے باورچی خانے دے برتن تے ذاتی مکان. انہاں 3 شیاں تو علاوہ جتنا سامان ہے
اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو قربانی کرنا ضروری ہے. تے 52.5 تولے چاندی کی قیمت بننی نے 1,30,000. 1,30,000 دے سامان دا بندہ مالک ہے. مردے تاں عورتیں تاں ہوئے بالے انہیں تے قربانی کرنا واجب ہے. آپ نے فرمایا جیرے بندے تے قربانی واجب ہے تے نہیں کرے گا لا یحضر مصلانا عید کی نماز پڑھن واسطے ساری عیدگاہ قدم نہ رکھے. تے مسئلہ سمجھ لو قربانی میرے تے واجب ہے میں نہیں کی تھی 3 دفعہ گزر گئیں معاف نہیں تھی. جتنے قربانی دے جانور دے پیسے بڑھنے ہن قربانی تو بعد وہ پیسے صدقہ کرنا اللہ دے نام دے ضروری ہے ورنہ ہمیشہ دا گناہ لکھی دا رہا سی. یہ مسئلہ کٹ گھنوں سے نہ چوں مرد کی کرے دے قربانی ایک بکری کٹھی چا یہ سارا دی طرف ہوئے نا. اگر بندے ایک دمبا کٹھے ایک بکری تے نیت کی تھی سارے گھر نہ دی کئی بندے دی قربانی قبول نہیں تھی. جہاں تے قربانی واجب ہے اپنی الگ الگ قربانی کرے تے اے دل جو خیال کر چھوڑو کہ بندہ قربانی کرے سی تا بھکھا تھی ویسی دکھ مصیبت تے پریشانی آویں لکھاں کروڑاں ساڈے نکل آویں تے 10,000 روپیہ سال بعد اللہ دے نام تے لاونا پے گئے سب موت پوندی ہے. بندے کو نقد پیسے کو نہیں قربانی واجب ہے ادھار چاہ کے قربانی کرے قربانی معاف نہیں. یہ چند موٹے موٹے مسئلے میں کر چھوڑیں اللہ حاضری قبول فرماوے. سنتا ہوں